بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آتش فراق۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے قراری کو چین مل چکا تھا۔ بلے شاہ کو مرشد کے قدموں میں جگہ مل چکی تھی۔ بلے شاہ مفلس سے تو نگر بن چکے تھے۔ بلے شاہ کے گلے میں مرشد کی غلامی کی زنجیر پڑ چکی تھی۔ اب بلے شاہ کو عبادت، ریاضت، سخت مجاہدوں کے پلسرات سے گزرنا تھا۔ اسی لیے اب مرشد سے دوری ضروری تھی۔ باطن میں دبی ہوئی آتش عشق کی چنگاریوں نے اب اپنا اظہار کرنا تھا۔ اب شتاریہ سلسلے کے تخت بلے شاہ کو سخت مجاہدوں سے گزرنا تھا۔ اس کام کے لیے بلے شاہ کے لیے جھنگ کا علاقہ طے ہوا۔ رخصت ہوتے وقت مرشد نے اپنے جانباز مرید سے کہا، اپنے نفس کو خوب مغلوب کرو، اس کی نفی کر کے، کبھی شدید بھوک پیاس دے کر، کبھی تیز گرمی شدید ٹھنڈک کی موسمی سختیوں میں غرق کر کے، کیونکہ نفس پر غلبہ پانا ہی مجاہدات اور ریاضت کا ثمرہ ہے۔ میرے فرزند، ہم بے شک عالم اسباب میں زندہ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب الاسباب ہے، اور سبب کبھی بھی رب نہیں ہو سکتا۔ توکل ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کرنا، پھر اس کی رضا ہے جیسا بھی سبب بنا دے۔ جاؤ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل گھاٹی سے گزرنے کی تمہیں ہمت دے۔ مرشد کا آپ کو دور بھیجنا، اس میں بھی حکمت پوشیدہ تھی۔ انسان جب رشتہ داروں سے دور رہتا ہے تو تنہائی برسات بن کر آنکھوں سے برستی ہے۔ پھر ہجر گزار آنسو باطن میں دبی ہوئی آتش عشق کو بھڑکائیں گے، پھر باطن کے اندر نور اور مشاہدہ بیدار ہوگا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاش حق اور معرفت الہی کی تکمیل کے لیے جھنگ میں دریائے چناب کے کنارے جھونپڑی بنا کر خیمہ زن ہو گئے۔ آپ فطرت سناٹا اور دریا کا شور، آپ فطرت کے مہمان بن چکے تھے۔ خدا اور خدا کی زمین اور اس کے اسباب، آپ کی گزر اوقات جنگلی پھلوں پر تھی۔ پھلوں کے ختم ہونے کے بعد درختوں کے پتے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کھاتے۔ تیز آندھیوں نے بار بار آپ کی شکستہ جھونپڑی کو تنکا تنکا کر کے اڑا دیا، لیکن آپ پھر تنکا تنکا جوڑ کر آستانہ بنا لیتے۔ موسمی شدت اور سخت مجاہدوں نے آپ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے اور جسم کی لالی چھین لی۔ آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا، اور پھر مرشد اور گھر والوں کی جدائی۔ جب جدائی کی آگ جسم اور رخ کو جھلسنے لگی تو مضطرب ہو کر مرشد کریم کی طرف منہ کر کے عرض کرتے، شہنشاہ، اگر اجازت ہو تو قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ لیکن اسی رات ہی مرشد عنایت قادری صاحب خواب میں آ کر حوصلہ دیتے کہ مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے، فراق کے بعد ہی وصال آتا ہے۔ آتش فراق میں جتنا جلو گے اتنا ہی کندن بنو گے۔ تانبے کی کثافتیں دور ہوتی ہیں تو ہی تانبا سونا بنتا ہے۔ تم پارس بن رہے ہو، جس سے لوہا بھی مس کرے گا تو سونا بن جائے گا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاگ کر سرشار ہوئے کہ مرشد میرے حال سے باخبر ہیں۔ جب بلے شاہ کو گھر سے گئے ہوئے کئی سال گزر گئے تو والدہ شدید اداس ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باپ سے مخاطب ہوئیں کہ صدیاں گزر گئیں، بلے شاہ کی کوئی خبر نہیں، مجھے ایک بار بلے شاہ کے پاس لے چلو، میری جلتی آنکھوں کو قرار مل جائے۔ ماں کے اصرار کرنے پر آپ کے باپ سخی محمد پانڈوکے سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ بیٹے کا دیدار ہی کرنا ہے، اس کے جذب و سکرار ارتکاز میں خلل ڈالنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ انتشار اضطراب ہے، بے قراری سے یکسوئی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ بڑی تبدیلی سے گزر رہا ہے، اس کو اپنی ذات کی تکمیل کرنے دینا۔ اور پھر طویل سفر کے بعد جب سرخ اور سفید رنگ سیاہی میں بدل چکا تھا اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، بیٹے کا رنگ و روپ فنا ہو چکا تھا، باپ بیٹے کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، اسی دوران قریبی گاؤں سے کسان لوگ آ گئے اور بولے، آپ کی دعاؤں سے ہماری فصلیں خوب بچی ہوئی ہیں۔ بیٹے کی روحانیت اور فیض دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا اور بیٹے سے کہا کہ جان پدر، اپنی کامیابیوں پر مغرور نہ ہو جانا۔ یاد کرو جب تم میں خوش رنگ گلاب کی طرح تھے، لیکن تم میں خوشبو نہیں تھی۔ مرشد کی آبیاری اور اللہ کے کرم سے اب تمہارے اندر مہک آ گئی ہے۔
بے شمار پھول ایسے ہوتے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی۔ پھر رات گزار کر بے شمار دعاؤں کے ساتھ ماں باپ واپس چلے گئے۔ پھر بلے شاہ دریا کے کنارے رات کا سناٹا اور فطرت ذکر اور مجاہدات کی بدولت آتش عشق کی چنگاریاں باطن سے پھوٹتی رہیں۔ مرشد کی جدائی جب جان لیوا ہو گئی، سانسیں رکنا شروع ہو گئیں، تو مرشد کریم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، شاہ اس غلام کو اپنی دید سے کتنی دیر محروم رکھیں گے؟ کہیں جدائی کی آگ میری آنکھوں کا نور نہ چھین لے۔ میری بینائی نہ رہی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ رات کو پھر مرشد کریم خواب میں آئے اور شفقت بھرے لہجے میں بولے کہ سید زادے، اگر تمہاری ظاہری آنکھیں بجھ بھی گئیں تو خالق کائنات تمہاری باطن کی آنکھیں روشن کر دے گا۔ پھر تمہارے باطن میں کائنات کے لاکھوں مناظر روشن ہو جائیں گے۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بلے شاہ آتش فراق میں سلگتے رہے۔ اکثر جب جان لبوں پر آتی، فراق کی آگ ہڈیوں تک اترانے لگتی، تو مرشد خواب میں آ کر حوصلہ دیتے۔ مرشد کے دیدار کے بعد بلے شاہ حوصلے میں آ جاتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جذب و سکرات اور جنون عروج پر تھا کہ یہاں کا بڑا زمیندار حافظ برخوردار آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ ایک دن حافظ برخوردار اپنے عیاش اور من چلے نوجوان بیٹے کو ہدایت کے لیے آپ کے پاس لایا۔ اس کا بیٹا اوباش بگڑا ہوا نوجوان تھا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ بیٹے کا نام سلطان احمد تھا۔ مرشد نے خواب میں آ کر حکم دیا کہ سلطان احمد کا ہاتھ پکڑ لو۔ جب سلطان احمد آپ کے پاس آیا تو تحقیر آمیز نظروں سے آپ کو دیکھنے لگا۔ بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ سلطان احمد، تمہارے قدموں میں ہم نے اپنی زنجیر ڈال دی ہے، اب تم کہیں نہیں جا سکتے، اب تم ہمارے سلطان ہو۔ سلطان بولا، میں جا رہا ہوں، مجھے روک کر دکھائیں۔ لیکن جب اس نے چلنا چاہا تو لگا پتھر کا مجسمہ بن چکا ہے۔ جب بار بار چلنے کی کوشش کی تو دھڑم سے زمین پر گر پڑا۔ درویش کا رنگ جلال اپنا کام کر چکا تھا۔ سلطان احمد پر دہشت طاری تھی۔ اپنے دوستوں سے کہا، آپ سب جاؤ، اب میری منزل یہی ہے۔ بلے شاہ اٹھے، سلطان احمد کو اٹھا کر گلے سے لگایا۔ سلطان احمد کی حالت غیر ہو گئی، ہچکیاں لے کر رونے لگا، بار بار گستاخیوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ پھر سلطان احمد اسی کوچے کا غلام بن کر رہ گیا۔ بلے شاہ اپنی تکمیل پا چکا تھا۔ کثافت کی جگہ اب نور ہی نور بچا تھا۔ اب بلے شاہ کی نظر تلوار بن چکی تھی۔ انہی دنوں ایک اور شخص پر تیر نظر لگ گئی۔ فیصل آباد کے قریب سے ایک نوجوان حافظ جمال آپ کے پاس آیا اور غلامی کی درخواست کی۔ بلے شاہ پہلے تو انکار کرتے رہے، پھر مرشد کے حکم پر اس سے بھی بیعت کر لیا۔ اب یہ دونوں مرید بلے شاہ کی خدمت کرتے اور اپنے باطن کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرتے۔ حافظ جمال تو کچھ عرصے کے بعد چلے گئے، لیکن سلطان احمد نے زندگی کا آخری سانس بھی بلے شاہ کے قدموں میں لیا۔ بلے شاہ کی زندگی میں ہی سلطان احمد عرف مستانہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد بلے شاہ مستانہ کے بیٹے سے بہت محبت کرتے۔ پھر فراق کا وقت ختم ہوا اور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد کے حکم پر لاہور واپس آ گئے۔ پھر اہل دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب بلے شاہ دیوانہ وار اپنے مرشد کے حضور حاضر ہوئے، خوشی سے دیوانے ہو گئے اور اتنا روئے کہ ہوش نہ رہا۔ مرشد کے قدموں سے لپٹ گئے اور بار بار ایک ہی بات کہ شاہ، مجھے اپنے قدموں سے دور کیوں کیا؟ یہاں لوگ آپ کے قریب کا لطف اٹھا رہے تھے اور میں دوری کی آگ میں جھلستا رہا۔ انہوں نے کہا کہ میرے فرزند، یہاں قریب رہنے والے دوری پر ہیں اور تم دور رہ کر بھی میرے دل کے قریب ہو۔ حضرت عنایت قادری نے بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو گلے سے لگایا اور کہا کہ سید زادے، تمہیں جلانے کا مقصد تمہیں اکسیر بنانا، پارس بنانا، تیر نظر عطا کرنا، نور و نور کرنا تھا۔ بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ بار بار ایک ہی بات کہتے، شہنشاہ، اس غلام کو جتنا مرضی جلا دیں، خاک کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، میری خاک کے ذرات کی جنت آپ کے پاؤں مبارک ہیں، مجھے اس شان سے محروم نہ کریں، اس غلام کو اپنے قدموں میں ہی جگہ دیں۔ بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی حالت دیکھ کر حضرت عنایت قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر جلال کی آنچ روشن ہوئی اور پھر جلال آواز میں بولے، فرزند،
اللہ کے کرم سے تم دونوں جہاں میں میرے ساتھ رہو گے۔ بلے شاہ کی جھلستی روح کو قرار آ گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔